اس سے بڑھ کر آل محمد کے مذہب کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے دعا گو ہوں رب کریم آپ سب کا یہاں تشریف لانا اپنے دربار عزت و جلال میں منظور و مقبول فرمائے۔ جن بزرگان نے بالخصوص ہمارے برادر بزرگواج حاجی صفدر صاحب قبلہ حجت الاسلام المسلمین سید حسین عسکری صاحب اور علماء کرام عزیزان جنہوں نے بھی اس کا انتظام کیا، پروردگار عالم ان کے اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ اس کا بہترین اجر آپ کے بزرگان کو اور تمام مومنین و مومنات اولین و آخرین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو بہترین اجر نصیب فرمائے۔ خالی جھولیاں آنے والے یہاں سے دنیا و آخرت کے لحاظ سے کامیابی اور کامرانی لے کر کے جائیں۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور سب مومنین و مومنات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وقت کے دامن میں گنجائش رہی نہیں اور آپ کی توانائیاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا 10 یا 15 منٹ دینا چاہتے ہیں تو ذرا اونچی آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مدارس میڈیکل یونیورسٹیز ہوتی ہیں، مدارس میڈیکل یونیورسٹی۔ تھوڑا اور انداز سے بات کرتا ہوں، میں اس بات کا قائل ہوں کہ علماء کرام کو دین اور دنیا کا جم کرنا چاہیے۔ مولوی نرے مولوی نہیں ہونے چاہیے۔ جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھتے ہیں وہ بھی نرے بے دین نہیں ہونے چاہیے۔ علماء کرام دنیاوی تعلیم حاصل کریں اور جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھتے ہیں وہ دینی تعلیم حاصل کریں۔ بہترین پڑھے لکھے علماء ہوں اور بہترین پڑھے لکھے دیندار انٹلیکچوئلز ہوں، دانشور پیدا ہوں۔ اسی ضمن میں بڑا، چونکہ مدارس کے جلسے میں زیادہ بات علم کی جاتی ہے، میں اس سے تھوڑا ہٹ کر ایک جملہ عرض کرتا ہوں تاکہ متوجہ ہو جائیں آپ لوگ۔ عوام کو اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور علماء معصوم کی نظر میں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ مدارس میڈیکل یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ان میں پڑھنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی میں جب ہم میڈیکل یونیورسٹی میں کسی میرے بیٹا خود MBBS ڈاکٹر ہے، میں نے خود PhD کی ہوئی ہے، ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے۔ میں تھوڑا اپنے بیک گراؤنڈ سے آپ کو متوجہ نوجوانوں کو کرنا چاہتا ہوں اور ان بزرگان کو کہ جن کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میڈیکل یونیورسٹی میں جب ہم کسی کو ڈاکٹر بناتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کا ڈاکٹر بنتا ہے۔ العلم علمان، علم ابدان والادیان، اس کائنات میں علم ہیں ہی دو۔ ڈاکٹر بنتا ہے وہ آپ کے جسم کا علاج کرتا ہے۔ جب آپ مریض ہو جاتے ہیں آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ کو بخار ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو مریض ہیں انہیں شفا یابی سے سرفراز فرمائے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کا علاج کرتا ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے کہیں اس چیز کی کمی محسوس کی ہوئی ہے کہ ایک آپ کا جسمانی علاج ہوتا ہے، ایک آپ کا روحانی علاج ہوتا ہے۔ ایک آپ کا جسمانی علاج ہوتا ہے اور ایک آپ کا روحانی علاج ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جسمانی علاج زیادہ اہم ہے یا روحانی علاج زیادہ اہم ہے؟ جسمانی علاج
فقط آپ کا اس دنیا میں فائدہ دیتا ہے۔ روحانی علاج آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور اس دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے جہاں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہم فیہا خالدون ہے۔ وہ خالد کتنے عرصے کا ہوتا ہے؟ 100 سال کا، 200 سال کا، 500 سال کا، 1000 کا، 5000 کا، انلمیٹڈ، نو لمٹ، جس میں موت کا دوبارہ نام نہیں ہے، جس کا دوبارہ موت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لہذا ہمیں یہ علماء کرام جو آپ کی زندگی میں آپ کی روحانی علاج کرتے ہیں، وہ آپ کی دنیا بھی بہتر کرتے ہیں، آپ کی آخرت کو بھی کماتے ہیں۔ عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد۔ اصول کافی کی حدیث آپ خدمت میں ہدیے کی ہے۔ چھٹے لال بلا صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ ایک ایسا عالم دین ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ زندہ ہوتے ہیں اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ یہ بڑی مشکل ہے ہماری قوم میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے والد گرامی استاد العلماء محسن ہیں پوری ملت کے، جب 1991 میں 1991 میں گولڈن جوبلی ہوئی ہمارے جامعہ کی، سب بزرگان شاگرد ہیں استاد العلماء کے، ہم خود بھی ان کی باپ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک بہت بزرگ عالم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ دنیا کی کون سی خصوصیت تھی جو اس بزرگوار میں نہیں تھی؟ پورے عالم میں آیت اللہ العظمیٰ محسن خوئی جیسی ہستی مرجع اعظم تھے، لیکن ان کے سامنے جرت نہیں کی اپنے مرجع ہونے کے اعلان کی۔ سید باقر الحکیم قم میں جب والد صاحب قبلہ فوت ہوئے تو قم میں خطاب فرما رہے تھے، اور انہوں نے خطاب کے دوران کہا کہ میرے بابا کے پاس جب علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب قبلہ کا خط آتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے اور اس خط کو چومتے تھے۔ میں نکتہ اور پیش کرنے لگا ہوں، یہ تمہیداً عرض کر رہا ہوں۔ ایک بزرگوار نے اس برسی پہ وہاں قوم میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ان کے بارے میں معلوم تو نہیں ہے، ان کی برسی تو پڑھ رہا ہوں، البتہ سید باقر الحکیم نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص میرے بیٹو اگر تم تقوی کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو اور تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پاکستان میں علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب کے پاس جاؤ۔ نجفی نہیں تھے، لکھنؤ میں پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ میرے والد بزرگوار نجفی نہیں تھے، وہ نجف میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ استاد العلماء حضرت علامہ محمد باقر شاہ صاحب قبلہ کے پاس جب وہ علم حاصل کیا اس کے بعد وہ یہاں لکھنؤ کے گئے تھے، نجف نہیں گئے تھے۔ کون سی وہ طاقت تھی کہ جو ان کے درمیان ایسا رابطہ تھا جس کو کلیئر کیا ایک اور بزرگ نے قوم میں تقریر کرتے ہوئے، انہوں نے کہا میں ان کو تو زیادہ نہیں جانتا، سید باقر الحکیم نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سید المحسن الحکیم کون تھے۔ اس بزرگوار مرجع نے کہا کہ سید محسن الحکیم ایک دن بیٹھے تھے درس میں، اپنے طلبہ کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کا نام امام زمانہ کی لسٹ میں کچھ لوگوں کا مجھے مسنگ نظر آ رہا ہے۔ سمجھ آئی نے جملے دی؟ کچھ لوگوں کا نام مجھے امام زمانہ کی لسٹ میں کینسل، ڈیلیٹ نظر آ رہا ہے، اپنے تقوی کو بڑھاؤ۔ علماء کرام جب زندہ ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے اپنے والد بزرگوار کو گالیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔
یہ قوم جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قدر کرتی ہے، تو اس کی قدر کرتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہمیں ان بزرگان علماء کرام کی زندگی میں عظمت کا احساس ہو جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کی عظمت کا ہمیں زندگی میں احساس ہو جائے تاکہ ہم ان سے فیض پا سکیں اور اپنے محبوب امام کی نظر میں، اپنے وقت کے امام کی نظر میں وہ درجہ پا لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد۔ اور لوگوں جو ہمارے مذہب کے عالم سے 1 گھنٹہ، میں کہہ رہا ہوں 1 گھنٹہ، آپ تو ماشاءاللہ سارا دن سنتے رہے ہو، ماشاءاللہ، ينتفع بعلمه، علماء کرام بیٹھے ہیں، مجہول کا صیغہ ہے، کچھ علم حاصل کر لے، کچھ سیکھ لے ان سے۔ ينتفع بعلمه، وہ شخص جو ان سے سیکھ لے گا وہ معصوم کی نظر میں 70,000 عابدین سے بہتر ہے وہ عالم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد۔ عابد کون ہوتا ہے؟ عابد کے بارے میں سنا ہے ہم نے، میں ایک جملہ بولتا ہوں، عابد وہ ہوتا ہے معصوم کی نظر میں جس نے ساری زندگی دن کو روزے رکھے ہوں اور رات کو عبادت میں گزاری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قائم اللیل ہو اور صائم النہار ہو، تب جا کر اور اس کا کوئی واجب ترک ہی نہ ہو، اور حرام کے کبھی انجے تو باقی سارے کام کر لینے ہیں لیکن پیسے دیون دے واسطے خمس دیونا یا زکوٰۃ دیونا ساڑے واسطے مشکل ہو گئے نا۔ اپنے حقوق ادا کرو، اور یہ مدارس جو قوم کے لیے ڈاکٹرز پیدا کر رہے ہیں روحانی، ان کی پشت پناہی کرو، ان کی پشت پناہی کرو، کسی کو احسان نہ کرو، ان کے اوپر کوئی احسان نہ کرو بلکہ اپنے واجبات ہی ادا کر دو۔ فقط واجبات اگر ہم ادا کر دیتے ہیں، حیرانی کی بات ہے کہ ہم حج پر گئے، بندے کو پوچھا او بھائی کو خمس شمس کٹے نے، ناراض تو نہ ہو، بس مکارم 2 جملے آخری گل ختم، خمس شمس کٹے نے تاریخ رکھی نے کوئی کہ نہیں سے انسان تو پتہ کوئی نہیں، خمس ہی کرنا ہی، خمس ہی کرنا ہی۔ استاد بزرگوار علامہ تقی شاہ صاحب قبلہ کی نیابت میں پڑھ رہا ہوں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب کرے، اور وہ دوبارہ ہم سب کے درمیان میں اسی طرح اپنے جلوے کے ساتھ، اسی طرح اپنی عظمت کے ساتھ دوبارہ آئیں۔ اپنے بزرگان کی صحت یابی کے لیے جن جن کے گھر میں مریض ہیں، اور ہمارے استاد بزرگوار برادر مکرم کی صحت یابی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے، تم چلے جاؤ اور اس دنیا سے چلے جاؤ، کل زہرا تم سے پوچھیں میری اولاد کا حق دے کر کے آئے ہو؟ اہل سنت نے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ کی گمراہ کر دیا مذہب آل محمد کو چھوڑ کر، اور ہم نے اہل سنت کے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو لوگ تقلید کے قائل ہیں اور خمس کے قائل ہیں، میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اہل سنت کے مذہب کی بنیاد رکھی اور اہل سنت سے مذہب حاصل کیا، انہوں نے غنیمت کا معنی کیا جنگ کا مال، اور ہم نے بھی ان کے مذہب کو قبول کر لیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ أَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
غنیمتم کا معنی انہوں نے مال غنیمت کر دیا، وہ مال جو جنگ میں آتا تھا۔ آل محمد کا مذہب یہ نہیں ہے، آل محمد کا مذہب یہ ہے کہ جو تمہیں سال میں بچ جائے، تم اپنے اخراجات پورے کرو، اپنے سٹیٹس کے مطابق گاڑی رکھو، مکان رکھو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ الاؤڈ، جو تمہاری حیثیت کے مطابق ہے وہ تم الاؤ۔ اگر تمہیں 5 روپے بچ جاتے ہیں، 5واں روپیہ زہرا کی اولاد کا حق ہے اور وقت کے امام کا حق ہے۔ یہی وہ مدارس ہیں جو آپ کو صحیح سچ دین بھی بتاتے ہیں، اللہ کی توحید بھی بتاتے ہیں، امیر المومنین کی عظمت بھی بتاتے ہیں، اور مذہب کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور اس مولا علی کا تعارف بھی کراتے ہیں کہ جو معراج پہ جائے رسول، معراج پہ جائے رسول اور وہاں ذکر ہو علی ابن ابی طالب کا، میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ جاتے ہیں پاک رسول معراج پر اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش معلا کے 3,60,000 ستون بنائے۔ بیٹھے ہو، کتنے ستون بنائے عرش کے؟ مختصر کر رہا ہوں، عرش معلا پہ میرے پاک رسول نے دیکھا، پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے پہ گئے، 7ویں پہ گئے، عرش پہ گئے، جب جا کر کے دیکھا تو 3 لاکھ۔ جبرائیل سے پوچھا عرش کے کتنے ستون ہیں؟ جبرائیل نے کہا 3,60,000۔ جعل اللہ من کل ارکان 70,000 ملک۔ یا رسول اللہ، ہر ستون کے ساتھ پروردگار عالم نے 70,000 ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی، 70,000 ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور پھر وہ کیا کام کرتے ہیں؟ پوچھا پاک رسول نے، کہا لا تسبیح ولا تقدیس ولا تحلیل ولا عبادت، نہ وہ تسبیح کرتے ہیں، نہ وہ تحلیل کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، نہ وہ، عجب جملہ ہے، غور سے سنیے گا، ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، نہ وہ تحلیل کرتے ہیں، نہ وہ تسبیح کرتے ہیں، نہ وہ پروردگار عالم کی تقدیس بیان کرتے ہیں، نہ کوئی عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو نے ملائکہ کو پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، تسبیح کے لیے، تقدیس کے لیے، کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پوچھا، اس روایت میں ہم نے دیکھا پاک رسول نے فرمایا الدعاء لعلی والدعاء علی اعدائه۔ یا رسول اللہ، یہ بنتے ہیں 25 ارب 20 کروڑ فرشتے، 3,60,000 ہیں ستون، ہر ستون کے ساتھ ہیں 70,000 ملائکہ۔ آپ ملٹی پلائی کر کے دیکھ لیں، ضرب دیں گے 25 بلین 200 ملین، 25 ارب 20 کروڑ فرشتے علی اور اولاد علی کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ علی، اولاد علی کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور قیامت تک اور کوئی کام نہیں کرتے۔ جو آل محمد کا دشمن ہے، جو علی کا دشمن ہے، اس پہ تبرع کرتے۔ دو قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو آل محمد کے بغض پر مر گیا کافر مر گیا۔
اور جو شخص اپنے والدین، جملہ سخت ہے نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، وقت ختم ہوا، جو نوجوان جس کے ماں باپ اس پر ناراض چلے گئے، لا یسم ریاح الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے۔ قبلہ بھی بیان کر رہے تھے، جس کے ماں باپ اس پر ناراض چلے گئے۔ پھر سن لے جملہ نوجوانوں، آسانی سے نہ لینا، قبلہ نے یہ روایت کی ہے، میں عام بیان کرتا ہوں۔ باپ کی حیثیت کسی گھر میں وہی ہوتی ہے جو کسی نبی کی امت میں ہوتی ہے۔ باپ دعا کے ہاتھ بلند کرے، اللہ اسی طرح قبول کرتا ہے جس طرح نبی کی دعا قبول کرتا ہے۔ اگلا جملہ، اگر باپ نعوذ باللہ بد دعا کے ہاتھ بلند کرے، پروردگار عالم اسی طرح سنتا ہے جس طرح نبی کی بد دعا سنتا ہے۔ نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں، کبھی ماں باپ کے سامنے اگر تم نے گھور کر دیکھا، غیظ و غضب کی حالت میں دیکھا، تیرے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ رضا اللہ والدین کی رضا، رضا الوالدین سخت وقایۃ عن سخط اللہ، جہنم کی آگ سے بچا لے گی تمہیں۔ تیرے والدین کی رضا تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اور آج آخری جملہ، اور وہ بھول گیا اپنے ماں باپ کو، سن لو بزرگوں کے لیے یہ جملہ ہے، ماں باپ کو بھول گئے، سید زادہ ہوں، پاک رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں، کل تیرا نام ماں باپ کی لسٹ سے آنکھ میں لکھا جائے گا۔ تو اگر ماں باپ کو بھول گیا، مرنے کے بعد تیرا نام اس ماں باپ کی لسٹ سے اللہ کے کاغذات میں آنکھ میں لکھا جائے گا۔ یاد رکھا کرو اپنے ماں باپ کو۔ یہ جملہ اکثر میں بولا کرتا ہوں، ایک دفعہ تم صلوات پڑھتے ہو نا، ایک دفعہ تمہارے پاس کوئی ٹائم نہیں ماں باپ کے لیے، تمہارے پاس کچھ نہیں، بہت مصروف ہو، یو آر ٹو مچ بیزی، اتنے مصروف ہو، کاروبار ہے، فلان ہے فلان ہے۔ میں اکثر یہ جملہ اپنے دوستوں کو بتایا کرتا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں، اور لوگوں تمہارے پاس اور کوئی وقت نہ ہو، کہیں تمہیں خیال آ جائے، قبرستان نہ جا سکو، بیٹھے ہو نہ جا سکو، یہ پاک ہستیاں، پنجتن پاک، چہاردہ معصومین، وہ عظیم ہستیاں ہیں، وہ عظیم، یہ شعبان کا مہینہ ہے، نور کا مہینہ ہے، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن پر تو ایک دفعہ صلوات پڑھ کے، ایک دفعہ ان پر صلوات پڑھ کے کر دے ہدیہ 14 کے ارواح کو۔ بیٹھے ہو، ایک دفعہ تو پڑھ صلوات تے ہدیہ کر دے پنجتن پاک تے چہاردہ معصومین دے پاک ارواح طیبہ کو۔ ان کو اللہ نے وہ عظمت عطا کر دی ہے، وہ عظمت عطا کر دی ہے، وہ عظمت عطا کر دی ہے۔ تجھے بھی، تیرے ماں باپ کو بھی ملائکہ کی 20,000 سالوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، آواز بلند فرما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ٹائم نہیں ہے، میں نے ہیڈ لائن سنا دی آپ کو، ہیڈ لائن سنا دی۔ یہ وہ کریم خان وعدہ ہے، اللہ کی کائنات اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ رب کریم ان پاک ہستیوں پر درود بھیجتا ہے۔ کیا عظمت عطا کی ہے، کیا عظمت عطا کی ہے۔ جس کو اللہ کی عظمت کا ادراک ہوگا وہ سمجھیں گے کہ پنجتن پاک اور چہاردہ معصومین اور ان پاک ہستیوں کی عظمت کیا ہے۔ بہت مصائب آپ سن چکے، آخر میں صرف اپنا نام نہ،
اپنا نام عزاداروں کے لیے لسٹ میں لکھوانے کے لیے، تاکہ کل شفیع روز جزا میری شفاعت کر دے۔ یہ 2 جملے ہے پروگرام بی بی پاک کو پرسہ دینے کا۔ بی بی طاہرہ جب کل بروز قیامت آئیں گی نا، آئیں گی، ایک منظر سجا ہوگا، ایک روز قیامت منظر سجا ہوگا، سب سے اونچے مقام پر حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہوں گے، ساتھ امیر المومنین، ساتھ امام حسن و حسین، پھر نیچے انبیاء کا درجہ آئے گا، اوصیاء کا آئے گا۔ ذہن میں رکھے منظر، قیامت کا منظر ہوگا اور آ رہی ہوگی بی بی اللہ کے دربار میں، آواز آئے گی، یا اہل المعشر، یا اہل المعشر غضوا ابصارکم، او معاشر والو اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی گردنیں جھکا لو، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں نیچی کر لو۔ روایت کے الفاظ ہیں، ساری کائنات آنکھیں جھکا لے گی، تمام انبیاء آنکھیں جھکا لیں گے، تمام اوصیاء جھکا لیں گے، اور پوری کائنات اپنی آنکھیں جھکا لے گی، محمد مصطفیٰ آنکھیں نہیں جھکائیں گے۔ رب کریم کا ارشاد ہوگا، یا حبیبی ابرابی، تو بھی اپنی آنکھیں جھکا لے۔ آواز آئے گی پاک رسول کی، یا اللہ وہ تو میری بیٹی ہے، وہ تو میری بیٹی ہے۔ آواز قدرت آئے گی، میرا حبیب جس حال میں آ رہی ہے، اور جس حال میں آ رہی ہے، اے میرا حبیب تو برداشت نہیں کر سکے گا۔